السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. ہمارے آج کے شو میں اوبیسلی جو ڈاکیومنٹ ڈسکس ہو رہا ہے اس کا نام ہے رموز بے خودی, اور بہت سارے سوالات, بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں آپ لوگوں کے, بہت ساری کالز آ رہی ہیں. کیپ دیم رولنگ ان بیکاز دیٹ میکس اس فیل دیٹ وی آر ایکچولی گیٹنگ تھرو ٹو سم پیپل, اور ایز لانگ ایز وی آر گیٹنگ تھرو ٹو سم پیپل, those some people will actually spread it to a lot many people. And میرے خیال سے ہمارا بھی پچھلے شو پہ بھی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ ہاؤ مینی پیپل, اگر ہماری 16 کروڑ کی آبادی میں سے 8 کروڑ عوام اس میسج کو سمجھ لے تو کیا ہمارے پرابلم حل ہو جائیں گے. لیکن حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہ 500 لوگ بھی یہ بات سمجھ جائیں تو یہ ملک کی تقدیر چینج ہو جائے گی. کیسے ہیں سر آپ آج؟ اللہ کا آج ہم رموز بے خودی کچھ اشعار کی تھرو اور کریں گے, کیونکہ پچھلے کچھ چند شوز میں ہم لوگ رموز بے خودی کو اتنا ڈسکس نہیں کر سکے جتنا اس کے ریلیٹڈ مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا. تو آئی ووڈ لائک کہ آج ہم کچھ اس بک میں سے کچھ اشعار لے کے آگے چلیں. ہاں علی, یہ ہماری بہت خواہش ہے. دیکھیے رموز بے خودی کو ہم نے لازماً مکمل کرنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ اسرار اور رموز اب ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کم از کم ایک دفعہ پہلی مرتبہ یہ پاکستانی قوم کے سامنے چلی جائے تو دین یو ول ریئلائز کہ واٹ این امیزنگ ڈاکومنٹ اقبال ہیز گفٹڈ فار اس, ہی ہیز لیفٹ فار اس. اور بدنصیبی ہوگی ہماری قوم کی کہ اگر ہم اس رموز کو نہ سمجھ سکیں. اتنے گہری وزڈم ہے اس کتاب میں, اتنے گہرے راز ہیں قوموں کے عروج و زوال کے. پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایک فرد کا ایک ملت کے ساتھ ربط کیا ہے, اور اتنے نازک معاملات ہیں یہ کہ خود اقبال اپنی رموز بے خودی میں لکھتے ہیں کہ جو نقطے میں بیان کر رہا ہوں یہ تلوار کی طرح, فولاد کی طرح مضبوط اور تلوار کی طرح تیز ہے, اور اگر تم کو یہ سمجھ نہیں آتے تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان کو خرافات کہیں گے, ان کو کہیں گے کہ پرانی زمانے کی بات ہے, یار آج تو ایسے نہیں ہو سکتا, ہاؤ کین اٹ بی ڈن, یہ تو کوئی ڈاکٹرن ایسی نہیں ہے کہ 21ویں صدی میں مسلمان اس کو اڈاپٹ کریں. لیکن سیلف ریسپیکٹ, عزت, غیرت, دلیری اور شجاعت یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ کانسیپٹس نہیں ہیں. It can't be outdated. They can't be outdated. دنیا کے ہر دور میں غیرت مند دلیر قومیں جب بھی تقدیر کا فیصلہ کریں گی آپ کو انہی پرنسپلز پر اقبال کی ڈاکٹرن پہ آنا پڑے گا. اور اقبال کے پاس بھی وقت نہیں ہے, اور سچی بات ہے ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو راستے سے ہٹ جاؤ, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے بیٹل فیلڈ میں بھی کہ جب فورسز کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بیٹل پوزیشن کو, اس کمانڈ پوسٹ کو, اس پوسٹ پہ قبضہ کرنا ہے, تو اس اٹیک کے بعد جو کیجولٹیز ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس اٹھانے کا ٹائم نہیں ہوتا ان کو. آپ اپنے فوکس اور آبجیکٹو پہ موو کرتے ہو جب تک کہ اس آبجیکٹو کو کیپچر نہ کر لو. ہماری پوری مسلمان ملت اور پاکستانی قوم کو ہمیں آبجیکٹو ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے اس پورے خطے میں, اس پوری دنیا میں اپنی عزت اور وقار کو دوبارہ حاصل کرنا ہے, اس پاکستان کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ایک قوم اور ملت کی حیثیت سے دوبارہ کھڑے ہونا ہے. اور اس مشن پر ہم اتنے فوکسڈ ہیں کہ جو اس راستے میں رکاوٹ ڈالے گا یا تو ہم رون دیں گے اس کو یا اس کو پرے ہٹا دیں گے. کیونکہ اس وقت ملت اسلامیہ کے پاس جو چیلنجز ہیں, اور یہی خوبصورت چیلنجز ہیں جو ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں, جو ہمیں ہمت دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, تندی باد مخالف جو ہے یہی ہمیں اونچا اڑا رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹون ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہم رون دیں گے یا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ, بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ایک نیگیٹو امپیکٹ لے رہے ہیں اس کا کہ یہ تو تمہارے اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے, یا تمہارے اور زائنسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے, اگر تم روند کے ہی گزرنا چاہتے ہو. اور میں نے بھی یہ ٹون کچھ دن پہلے یوز کی اپنے دوستوں کے ساتھ, اور وہ بہت سارے خائف بھی ہو گئے. تو بہت سارے لوگ اس سے بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں. دیکھیے علی, بات یہ ہے کہ جب ہم کی بات کر رہے ہیں تو وی آر ٹاکنگ ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو, ہم ایز اے مسلم سیولائزیشن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک, میں علی اور زید کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم یہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گروپ آف پیپل ہے کہ جو دہشت گردی اور فساد کے ذریعے اس کام کو تبدیلی لے کر آئے گا. اللہ نے تہذیبی طور پہ, سیولائزیشن کے طور پہ, تاریخی طور پر فیصلہ کر لیا کہ مسلمان تہذیب اب دنیا پر دوبارہ سے پھیلے گی. اور اسی لیے اس مسلمان تہذیب کے راہ میں جو رکاوٹ ڈالے گا, اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور بڑی فیسنیٹنگ آیت ہے جو آج کے دور سے ریلیٹ کرتی ہے. کہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے پروپیگنڈے سے, افواہ سے بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا چاہے ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. دیکھیے لفظ افواہ اللہ نے استعمال کیا, اور افواہ کی جو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آج کے دور میں بنتی ہے دیٹ از سائیکولوجیکل وارفیئر, انفارمیشن وارفیئر, جھوٹ, پروپیگنڈا. اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس دور میں کفر کے سسٹم کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ان کی ایبلٹی ٹو اسپریڈ ڈس انفارمیشن ہے, جھوٹ پھیلانا, ویپن آف میس ڈسپشن جو انہوں نے پیدا کیے ہیں میڈیا کے ذریعے, اخباروں کے ذریعے, ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے.
سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے جس طرح یہ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں. اور اللہ نے ایک امیزنگ ٹرم یہاں پہ یہ استعمال کی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنی افواہوں سے، افواہ پھیلا کے، جھوٹ پھیلا کے، ڈس انفارمیشن کے ذریعے بجھائیں، اور یہ ہو کے رہے گا. کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو رونتا ہوا چلا جائے گا، جب اللہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے اب اپنی امت اور ملت کو عزت دینی ہے، اور ہم یہ خوشخبری دے رہے ہیں. اقبال کا آنا بھی خوشخبری تھی ہمارے لیے، پاکستان کا بننا بھی خوشخبری ہے، پاکستان کا ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ بننا بھی خوشخبری ہے. اللہ کے سائنس کو دیکھیں، ان سائنس کو اسٹڈی کیجئے تو آپ خود ریئلائز کریں گے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان ملت کے دوبارہ اٹھنے کا موقع آ گیا ہے. کیوں پوری دنیا کا کفر اب پاکستان کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ فرعون کے اس نظام کی طرح ہے کہ جن کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو پورے نظام کو خطرے میں ڈالے گا، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں لاکھوں بچے قتل کرائے تھے. ان کو معلوم ہے، ان کے پورے سسٹم کو معلوم ہے کہ اب امت مسلمہ کا عروج پاکستان سے شروع ہوگا. اسی لیے یو فائنڈ کہ آج نیٹو اینڈ یو ایس اینڈ زائنسٹ اینڈ انڈین زائنسٹ اینڈ ایوری بڈی، all the international financial system institutions, IMF, World Bank، سب پاکستان کو گھیر کر پاکستان کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کا مین ایجنڈا تو ڈی ریلیجن، ریلیجن کو ختم کرنا، ریلیجن ختم کرنا اور انسانیت کو توڑنا. دیکھیے ہمارے دین کا فنڈامنٹل ہے توحید. لا الہ الا اللہ سے ہم شروع ہوتے ہیں نا. توحید کا ڈاکٹرن اقبال نے جتنی تفصیل سے رموز بے خودی میں ڈسکس کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اتنے ایسے راز کھولے ہیں انہوں نے اس کے اندر کہ توحید کا مقصد صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں، انسانیت کو بھی ایک بنانا ہے، ملت کو بھی ایک بنانا ہے. جو فرد اپنی اس توحید کو توڑتا ہے، یعنی اپنی ملت سے الگ ہو کے 1.5 اینٹ کی مسجد کہیں اور بناتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ امت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنی جان سے ظلم کر رہا ہے. اور اس کفر کے سسٹم کا حکومت کرنے کا طریقہ ہی ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ملت کی، اقبال کی وزڈم یہ ہے، یونائٹ، انسانوں کو اکٹھا کرو. جمعیت اقوام نہیں، جمعیت انسان. یونٹی آف نیشنز نہیں، یونٹی آف ہیومینٹی. اس سے بڑا کانسیپٹ تو کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی فلسفی دے نہیں سکتی. تو آج ہم رموز بے خودی کے ان ڈائمینشنز پہ بات کریں گے، کیونکہ اقبال نے اب قرآن پاک کی آیتوں کو لے کر ان کو آج کے ماڈرن دور کے لحاظ سے انٹرپریٹ کرنا شروع کیا ہے. A fascinating dimension, inshallah. We'll discuss this. Let's take a break, and once we come back, we'll go right into Ramuz Be Khudi.